الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اتوار کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. اسی مناسبت سے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان ہوگا، اور بیان اس موضوع کے اوپر ہوگا کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کیسے بنے، کیا حالات تھے، کیا دلائل تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں کون سے چیلنجز، کون سے اہم مسائل کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو اپنے مصلی مبارک کے اوپر کھڑا کیا تھا. یہ بھی ایک دلیل تھی آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں کچھ لیٹ ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا. لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اذان و اقامت کہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں؟ عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلی بات قابل غور ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا. لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ، کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر صدیق ہو اور اس قوم کی امامت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور کروا دے، یہ مناسب نہیں ہے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھا
کہ میرے بعد تمہاری نماز کی امامت کس نے کروائی ہے؟ اور جب پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی ہے تو آپ نے اس کے اوپر تعریف فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ جس مرضی کو امام بنا لو، کہ جب ابو بکر صدیق ہو تو پھر مناسب نہیں کہ ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنایا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آقا علیہ السلام نے ان کو ہمارا نمازوں میں امام بنایا، ہم دنیاوی معاملات میں اس کے خلیفہ بننے پہ راضی ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام جو تھے انہوں نے آپ کے پیچھے آ کر جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو تسبیحات کے ذریعے نماز میں لقمہ دیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ کھڑے رہو، امامت پہ قائم رہو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آقا کے ہوتے ہوئے امامت کرواؤں، اور بعد میں کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے امامت کروائے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت بھی جب آخری وقت تھا تو چند نمازوں میں آپ کی موجودگی ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی امامت کروائی۔ باقاعدہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو حضرت بلال نے اذان دی اور آقا علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ کہو کہ نماز شروع کی جائے، پڑھائی جائے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں باہر آیا تو ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، تو میں نے حضرت عمر فاروق سے کہہ دیا کہ آپ امامت کروا دیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کروائی، مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت حضرت عمر فاروق کی آواز جو تھی وہ ذرا اونچی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے آواز سنی حضرت عمر فاروق کی تو فوراً ارشاد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے؟ یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے نہ مومنوں کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، جب وہ آئے تو نماز پڑھائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ہی لوگوں کی امامت کروائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس ہے، حضرت عبداللہ سے فرمایا افسوس ہے تم پر کہ تم نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اے عبداللہ قسم خدا کی جب تم نے مجھے نماز کا کہا میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ نے آگے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص کسی کا حکم نہیں فرمایا تھا، میں نے تو فقط حضرت ابو بکر صدیق کی غیر موجودگی میں آپ کو امامت کا کہہ دیا۔ یعنی اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کی امامت کے اوپر راضی نہیں تھے۔ ایک حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ میرے بعد کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے کسی مسئلے میں اپنی حاجت پیش کی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ آنا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب ارشاد فرمایا ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا لو تاکہ میں انہیں پروانہ لکھ دوں، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہ ہوں گے۔ یہ واضح اور بھی کئی احادیث ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے واضح اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے ملو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ لوگ کسی اور سے راضی نہ ہوں گے۔ اسی طرح پہلے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کروا کر پھر مستحقین کو پہنچاتے تھے، بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ المستدرک کی حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو مستلق نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں کہ ہم آپ علیہ السلام کے بعد اپنے صدقات کس کو پیش کریں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو پیش کرنا۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں بھی دیگر معاملات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کو اسی طور پر بیان کیا کہ آپ جو ہیں وہ خلافت کے حقدار ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف ہی رجوع کریں۔ ایک حدیث پاک ہے تاریخ مدینہ کی، بڑی مستند کتاب ہے اور بڑی غور سے سننے والی اور یاد رکھنے والی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلافت کی وصیت کی ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلافت کی وصیت کی ہوتی، کئی لوگ کہتے ہیں جی وصی رسول اللہ کے وصی کا معنی ہوتا ہے جس کے متعلق وصیت کی ہو کہ تو میرے بعد خلیفہ ہے، اس معنی میں کئی لوگ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں وصی رسول اللہ۔ اب سنیں حضرت علی خود کیا کہہ رہے ہیں، شیر خدا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے قصے گڑھے ہوئے نا کہ زبردستی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت حضرت علی سے کروا لی گئی، حضرت فاطمہ کو بھی شہید کر دیا گیا، مجھے آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی ہو، ہم سے کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی ہو، کوئی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر اس کی بیوی کو بھی مار دے، اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر بچے کو بھی مار دے، تو کیا وہ شخص کبھی اس لیڈر کو ووٹ ڈالے گا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ ووٹ۔ جب بیوی بچے، اور بیوی بھی کون؟ خاتون جنت، شہزادی رسول، اور بیوی بھی کس کی؟ شیر خدا کی۔ اس کی بیوی کو اگر شہید کیا جاتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کچھ کہتے بھی نہ بلکہ الٹا وہ بیعت کر کے آ جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی خود کیا کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو میں بنو تمیم کے ان بھائیوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول پر کھڑا بھی نہ ہونے دیتا۔ اگر سرکار نے میرے لیے وصیت کی ہوتی تو میں کیا کرتا، ان کو کبھی بھی منبر پر کھڑا بھی نہ ہونے دیتا۔ بیعت تو بڑی دور کی بات ہے، میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا اور ان سے جنگ کرتا، اگرچہ میرے پاس ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا، اگرچہ میرے پاس کوئی فوج نہ ہوتی، کوئی ساز و سامان جنگ کا نہ ہوتا، لیکن میں اپنے نبی کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے تب بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق سے جنگ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے نبی کی وصیت کے اوپر عمل کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق بالاتفاق تمام صحابہ میں افضل بھی تھے
اور یہ حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے. حضرت علی سمیت اہل بیت کے حضرت امام جعفر صادق اور امام زین العابدین جیسے کئی احباب جو تھے، واضح ان کی روایتیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اعلیٰ و افضل مانا ہے. اور بھی کئیوں کی ہیں، لیکن جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ بزرگ ہستیوں سے بھی ملتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، یہ اس طور پر اتفاقی اور تمام کے تمام نے اجماع کیا کہ اہل عرب کا ایک اصول تھا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سرکار کو چھوڑ کر اپنی خلافت کے چکروں میں لوگ پڑے رہے، یہ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ وہ اہل عرب کے رواج کو مد نظر نہیں رکھتے. اہل عرب کے رواج کو آج بھی آپ کئی تحریکیں جو ہوتی ہیں، کئی جو گدیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ اصول ہے. کئی گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ اصول ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اسی کے جنازے میں دوسرے کا اعلان کیا جاتا ہے اور دوسرا ہی اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے. جو نیا امیر بنتا ہے، جو نیا سردار بنتا ہے، اس کا اعلان کب ہوتا ہے؟ اسی دن ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے، اور اس کا جنازے کے اوپر ہی اعلان ہوتا ہے کہ آج سے یہ ہمارا سردار ہے. اسی طرح اہل عرب کا بھی طریقہ تھا. جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو سقیفہ بنو سعادہ جو تھا وہ ایک چبوترا تھا جہاں لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے. وہاں چند صحابہ اکٹھے ہوئے انصار کے اور آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ اگلا خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی پہنچے کہ کہیں غلط فیصلہ کوئی نہ کر لے. تو مختلف رائے آنی شروع ہوگی کہ یوں کر لیا جائے. ایک رائے یہ تھی کہ ایک خلیفہ انصار میں سے کر لیا جائے، ایک جو ہے وہ حضرت مہاجرین میں سے کر لیا جائے. اس کو بھی قبول نہ کیا گیا. آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر، بڑی طویل روایتیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم سب ان کی بیعت کرتے ہیں. اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے سب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں کی، کیونکہ وہ اس وقت مصروف تھے. بعد میں انہوں نے بھی بیعت کی. تو یوں جو تھا ایک اصولی طور پر وقت کا خلیفہ جو تھا وہ اسی دن بن گئے، اور ابو بکر صدیق ہی نے ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کو ادا کیا، ان کی نماز جنازہ کو پڑھایا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بڑے عالی شان خطبے ارشاد فرمائے، جس میں سے ایک خطبہ ریاض النادرہ کی روایت میں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ عام بیعت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو پہلا خطبہ دیا تو یوں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، مجھے آپ لوگوں کا امیر و والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں. اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کرو. یاد رکھو، الصدق امانت والکذب خیانت، کہ سچ بولنا امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے. یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص کتنا ہی کمزور ہو، لیکن جب تک اللہ عز و جل کی مدد سے میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، وہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے. اور تم میں سے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور ہو اور اس نے کسی کا حق دینا ہو تو اس سے حق لینے تک وہ میرے نزدیک بہت کمزور ہے. پھر فرماتے ہیں، جہاد چھوڑ دینے والی قوم پر اللہ عز و جل ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور بے حیا قوم پر
مصائب مصیبتیں نازل فرماتا ہے. جب تک میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم میری کوئی اطاعت نہ کرنا. اب اٹھو اور نماز پڑھو، اللہ عز و جل آپ سب لوگوں پر رحم فرمائے. یہ ہے وقت کے پہلے خلیفہ کا پہلا خطبہ، جس میں آپ نے سب سے پہلے ایک لیڈر کے لیے سچ بولنا اس کا کہا. دوسرا، مظلوم کو جب تک اس کا حق نہ ملے تب تک ظالم کے مد مقابل پر کھڑے رہنا. پھر جہاد کے بارے میں کہنا کہ جب قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، پلپلی ہو جائے، اتحاد اور بھائی چارہ ہی نہ ختم ہو غیر مسلموں سے، تو پھر وہ اسی طرح ذلیل ہوتی ہے جیسے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اور جب قوم بے حیا ہو جائے، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ کہ جب بے حیا قوم ہو جائے تو کیا ہوتی ہیں؟ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس طرح کی روایت بھی موجود ہے کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو کبھی کورونا آتا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی پانی آ جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مصیبت، کہیں کاروبار میں تنگی ہے، کہیں بیماریاں آ رہی ہیں. وجہ کیا فرمائی کہ جب قوم بے حیا ہو جائے تو اس وقت یہ آتی ہیں، اس وقت مصیبتیں آتی ہیں. پھر فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا. ہمارے یہاں جھوٹ، کرپٹ، سب سے بڑے بے دین لوگ، ان کی ہم تعریفیں نہیں کرتے تھکتے، چاہے انہوں نے جتنی مرضی بے دینی پھیلائی ہو، جتنی مرضی حرام خوریاں ہم کی ہوں، ہم پھر بھی کہتے جی واہ بڑا دیندار بندہ ہے. بڑے سے بڑا چور ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، اور بڑے سے بڑے نیک کو ہم چور سمجھتے ہیں. تو اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ہمیں ہر بات، ہر شخصیت کو قرآن و حدیث کے اوپر پرکھنا چاہیے کہ یار اس کا یہ جو کہنا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے یا نہیں. ایک آدھی آیت پڑھ کر غلط مطلب نیک بندہ کہے جی واجبہ بڑا پہنچے ہے، ایسا نہیں. اس کا عمل، اس کے دیگر معاملات کیا قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اگر میں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرنا، ورنہ میری اطاعت نہ کرنا. پھر ایک روایت میں آتا ہے الریاض النادرہ کے اندر، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہو جانے کے 7 دن تک لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ بیعت توڑ دو، اگر تم بیعت توڑنا چاہو تو بیعت توڑ دو، کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو. 7ویں دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی کہ نہ ہم آپ سے کی گئی بیعت توڑیں گے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کریں گے، اگر ہم آپ کو اہل ہی نہ سمجھتے تو کبھی بھی آپ کی بیعت نہ کرتے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا. اب ایک اور روایت سنیں، تاریخ الخلفاء کی روایت امام جلال الدین سیوطی. یہ وقت کے پہلے خلیفہ کی میں شان بیان کر رہا ہوں. خلیفہ کیسے بنے، حدیثیں ان کے متعلق کیا تھی. پھر بادشاہت کا ذوق شوق نہیں تھا، پیسے دے کر ووٹ نہیں خریدے، جھوٹ بول بول کر دوسروں کے اوپر تہمتیں لگا لگا کر دیگر معاملات کو استعمال نہیں کیا. پھر جو سرکاری مال تھا اس کی لوٹ مار نہیں کی. جس طرح ہمارے یہاں سرکاری ملازم ہوتے ہیں، گاڑیاں گھر میں ذاتی استعمال میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں، اسکول سے لینے آ رہی ہیں، بچوں کی ماں جو ہے وہ اس سرکاری گاڑی کے اوپر شاپنگ کر رہی ہے. ایسا نہیں تھا. سنیں کیا تھا. تاریخ خلفاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت
سیدنا عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے، چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ عرض کی کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، چادروں کی تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں، اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ خلیفہ بن چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا ہوں تو یہ کام کون کرے گا، میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا کہ میں تجارت اگر چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ آپ واپس چلیے، آپ یہ کام حضرت ابو عبیدہ سے عرض کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان حضرات نے اور ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی اہل و عیال کے واسطے ایک درمیانے درجے کا مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مہیا کیجیے، کہ ان کا جو انتظام ہے وہ سرکاری کھاتے سے چلایا جائے، بیت المال سے ان کا کوئی نظام چلایا جائے۔ کتنا چلایا جائے؟ اوسط درجے کا روزانہ کا کھانے کے مقدار، اور موسم گرما اور موسم سرما کا لباس۔ کس طرح لباس؟ کہ ایک پھٹ جائے تو پھر نیا ملے، پہلا پھٹ جائے تو پھر دوسرا نیا ملے۔ تو آپ کے لیے یہ لباس مقرر کیا گیا، اور ان کے لیے روٹی اور گوشت کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کے لیے یہ کھانا ہوگا۔ آپ کے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت، روٹی اور لباس، صرف اتنا کچھ کہاں سے ملے گا؟ بیت المال سے ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے الطبقات الکبریٰ میں کہ آپ کو پہننے کے لیے 2 چادریں ملیں گی، جب وہ پرانی ہو جائیں گی تو انہیں نئی چادریں دی جائیں۔ سواری کے لیے ایک جانور کی ترکیب ہو جس پر وہ سفر وغیرہ کریں، اور خلیفہ بننے سے قبل جیسا خرچہ وہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اتنا خرچہ دیا جائے، یعنی جس طرح گزر بسر ہو سکے اسی طرح ہی گزر، اس سے زیادہ نہیں۔ کہ پہلے اگر ایک بندہ جو ہے وہ بادشاہ بننے سے پہلے 20,000 بالفرض کماتا ہے تو بادشاہ بن گیا، چلو جی 20 لاکھ ہو گیا ہے، نہیں، اتنا ہی خرچہ، اور 2 چادریں اور 1 سواری۔ اب ہمارے یہاں کوئی لاہور کا ناظم بھی سفر کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے ایمبولینس سے چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر سرکاری گاڑیاں، کتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ سرکاری کھاتے سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اوپر سے اوپر چلتے رہے۔ باہر کے ممالک میں، یو کے وغیرہ میں، کئی نیٹ کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ جو اس کے جو بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں وہ بھی سائیکلوں کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اب جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو جو تھا وہ سب سے پہلے جو کام کرنا تھا وہ 3 طرح کے تھے، 3 مسائل آپ کو سب سے بڑے درپیش تھے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے رومیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لشکر جو تھا مجاہدین کے ساتھ وہ روانہ کیا۔ ایک لشکر جو تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کو اس لشکر کا امیر بناتے ہوئے آپ علیہ السلام نے وہ لشکر جو تھا وہ روانہ کیا۔ ابھی وہ لشکر راستے ہی میں تھا کہ آقا علیہ السلام کا دنیا سے وصال کی خبر ان کو پہنچی اور وہ واپس آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے،
حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے جو آقا علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا ہوا تھا اسی کو بھیجنے میں عافیت سمجھی۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کو سرکار نے بھیجا ہے میں نہیں اس کو روک سکتا، وہ لشکر جو تھا وہ جائے گا۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا، اتباع رسول کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا، حالانکہ مدینہ میں فوج کی بڑی ضرورت تھی، لیکن آپ نے پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس کرنا قبول نہیں کیا، اور اس لشکر کو کیا کیا، وہ روانہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے ذریعے کامیابی بھی عطا فرمائی، فائدہ بھی ہوا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کی پیروی جو ہوتی ہے وہ ہر نازک سے نازک حالات میں انسان کو کامیابی عطا کرتی ہے۔ آج ہم صبر ہوتے ہیں، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ملک کے یہ معاملات ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ سود حرام ہونے پر جب فیصلہ ہو گیا تو لوگوں نے اس کے اوپر پھر دوبارہ اپیل کر دی ہے کہ سود کو حرام نہ کہا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر طرح کے غیر شرعی قوانین ہمارے پاس ہوتے ہیں، بے حیائی، رشوت، ملاوٹ، بے دینی، سب کچھ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا ملک کیسے ترقی کرے۔ ملک ہمیشہ ملک ہو یا انسان کی پرسنالٹی ہو، وہ ترقی تب ہی کرے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو، کامیابی تب ہی ملتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا خلیفہ ہونے کے بعد جو اہم کردار ادا کیا وہ اطاعت رسول ہے، کہ جو آقا نے فرما دیا، جس لشکر کو روانہ کر دیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ دوسرا آپ کی حکومت میں جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا ختم نبوت کا، کہ آقا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کئی لوگ جو تھے وہ مرتد ہو چکے تھے، اور کئیوں نے نبوت کے دعوے کر دیے ہوئے تھے۔ مسلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، اور بھی کئیوں نے دعوے، اور بڑے بڑے قبیلے ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے، بڑے بڑے قبیلے ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے۔ ختم نبوت کو پورا جو تھا وہ حملہ ہو چکا ہوا تھا کئی جگہوں پر۔ اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ کئی لوگ، کئی قبیلے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے کہ ہم نے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ افراد بھیجتا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، وہ جانوروں کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ، سونا چاندی کی زکوٰۃ، وہ سارا حساب لگاتے تھے، ہر بندے کے پاس جا کر وہ زکوٰۃ لا کر بیت المال میں رکھ دیتے تھے۔ پھر جو بادشاہ وقت ہوتے تھے وہ اس میں سے جو مستحق لوگ ہوتے تھے ان کو وظیفے لگا دیتے تھے، ان کے لیے دیگر معاملات کرتے تھے، تو یوں ایک نظام کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ آج بھی بیت المال کا کنسیپٹ ہے، اگرچہ وہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اب ایک تعداد تھی جس نے کہا کہ ہم نے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، حالانکہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، کلمے بھی پڑھتے تھے، بس زکوٰۃ کے کیا تھے؟ وہ منکر تھے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ وہ گمراہ ہے، وہ چھاڑی یار، ساڈے وانگو ہی نماز پڑھتے، ساڈے وانگو ہی کھاندے پیندے۔ قادیانیوں کے بارے میں بھی کہی یار ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ بقیہ سارے معاملات کو مانتے تھے، لیکن انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ زکوٰۃ کا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں اسلام جو ہے وہ کسی ایک کام کے کرنے کا نام نہیں، اسلام میں کئی چیزوں کے مجموعے ہیں، کئی فرائض ہیں، کئی واجبات ہیں، کئی سنتیں ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان سب کے اوپر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ یار داڑھی تھوڑی ایمان پہ ہے، اسلام داڑھی کا نام تھوڑی، اسلام تے چنگے کام کرے نا۔ اور بندہ پوچھے جس طرح اچھے کام کرنے
اسلام میں داخل ہے اسی طرح نماز بھی اسلام میں داخل ہے، جس طرح حقوق العباد اسلام میں داخل ہیں اسی طرح نماز روزہ زکوٰۃ یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جب تک بندہ ان سب کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کئی چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور اگر بندہ معاذ اللہ مرتد ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں وہ سب کا انکار کرے، وہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قادیانی جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیں، جب ختم نبوت کو نہیں مانتے تو مرتد ہے۔ اسی طرح ایک بندہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے جی نماز کوئی فرض نہیں، تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا، جو ختم نبوت کے ڈاکیو ہیں ان کے خلاف بھی کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ اب ادھر سے رومیوں، عیسائیوں، یہودیوں ان کا بھی خوف ہے، اور ادھر اپنے جو پہلے مسلمان تھے وہ دار اسلام سے نکل چکے ہیں۔ اب اعلان جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت عمر فاروق جن کے کہنے کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق، بعض علماء لکھتے ہیں کہ 26 آیتیں حضرت عمر فاروق کے کہنے کے مطابق نازل ہوئی۔ جس طرح وہ چاہتے تھے، انہوں نے پردے کو چاہا، اللہ تعالیٰ نے پردے کو لازم کر دیا۔ انہوں نے شراب کو حرام چاہا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ کئی چیزیں حضرت عمر فاروق کی فرمائش تھی، سوچ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق بھی اس مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اگر زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جہاد کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہماری اتنی طاقت نہیں، اتنی پاور نہیں، اتنے فوجی نہیں۔ تو سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ خدا کی قسم، اگر سرکار کے دور میں ایک بندہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہو اور اب وہ اس کا انکار کرے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو، بالخصوص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا مقابلوں کے لیے، مرتدین کے مقابلوں کے لیے۔ پھر آپ نے ایک مکتوب بھی لکھا، کیونکہ یہ مستحب ہوتا ہے کہ جب جہاد کیا جائے تو جہاد سے پہلے کافروں کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک طویل جو تھا وہ ایک مکتوب بھی دیا کہ جب تم مقابلہ کرنے لگو تو پھر ان سے یہ پہلے کہو، پہلے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرو، پھر آقا کا دنیا سے پردہ کر جانے کو بیان کرو، پھر ان کو اسلام میں واپس آنے کی دعوت دو۔ پھر آخر میں لکھا کہ جب تم یہ بیان کرو تو پھر لکھو کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ جو لوگ اسلام کا اقرار کریں اور برائیوں سے باز رہیں، نیک کاموں سے انکار نہ کریں، ان کی اعانت کی جائے، اور جو اسلام سے انکار کریں ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کی کچھ قدر و منزلت نہ کی جائے۔ جتنا مرضی بڑا سردار ہو، سوائے اسلام کے کوئی چیز قبول نہیں۔ پس جو شخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے، ورنہ وہ اللہ عز و جل کو عاجز نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو مجمع میں پڑھ کر سنا دے۔ جب اسلامی لشکر تمہارے قریب پہنچے اور ان کا مؤذن اذان دے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اذان دو۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر تم نے اذان کے جواب میں اذان نہ دی تو تمہارے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے باوجود کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور واضح طور پر آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارے فتنے ختم ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر بھی جو ہے وہ کئی مارے گئے، کئی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، ختم نبوت کے ڈاکو بھی مارے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا سر چوم رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر لوگ منکرین زکوٰۃ ہو جاتے، اور جب آپ نے جہاد کیا اب وہ زکوٰۃ دینے والے خود آ کر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور روایتوں میں بھی بڑے دیگر احباب نے لکھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت منکرین جہاد اور ختم نبوت کے خلاف جہاد نہ کیا ہوتا تو آج کئی فرقے ایسے ہوتے کہ کوئی نماز کو نہ مانتا ہوتا، کوئی زکوٰۃ کو نہ مانتا، کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال کر بیٹھا ہوتا، اور دوسرے لوگ بھی کہتے یار ابوبکر صدیق نے بھی تو نہیں نہ لڑا، تو تم کون ہوتے ہو لڑنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کے خلاف لڑنے والے؟ ہماری یہ غلط فہمی ہے جو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں کسی نے برا نہیں کہنا چاہیے، یار نہیں جرا جتنے لگا ہے لگا ہے۔ اگر ابوبکر صدیق نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تو آج اس امت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پھر پتہ نہیں کیا کیا فرقے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس دور میں یہ کہا کہ ایک شخص جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، حج کرے، لیکن ایک چیز جو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جنگ کر کر امت کو بتا دیا کہ جو شخص چاہے اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے لیکن وہ گمراہ ہے، اس کے خلاف بھی لڑنا جو ہے وہ سنت صحابہ اکرام ہے۔ کئی صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے خارجیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، حالانکہ خارجی بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی سیرتوں کو اگر پڑھا جائے تو انہوں نے اپنی تعلیمات میں یہی ہمیں بتایا کہ ناموس رسالت میں، ختم نبوت میں، عقائد میں، فرائض و واجبات میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں، کوئی واجبات ہیں، جو بھی ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ جو سلسلے ہوتے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، ان کا اپنا اپنا ذکر کا سلسلہ الگ ہے، ان کے طریقے کا الگ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی جاہل کے بچے اسی کو بھی فرقہ واریت ہے، یہ چشتی قادری ہونا بھی فرقہ واریت، حنفی شافعی ہونا بھی فرقہ واریت ہے۔ یہ فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت یہ ہے کہ بندہ عقائد میں اختلاف کرے، بندہ ختم نبوت میں اختلاف کرے، اب کوئی حدیثوں کو نہ مانے تو وہ شخص جو ہوگا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی رعایت ہوگی۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ